اس کتاب کی روشنی میں آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ آج ہم نے آپ کی کتاب کشف المعلوم سے دو عنوانات کا انتخاب کیا ہے۔
پہلا عنوان اس بات علم اور دوسرا عنوان امیری افضل ہے یا غریبی افضل ہے۔ جی ان دو پر ہم نے کشف المعلوم شریف کی روشنی میں جو ہے وہ تعلیمات آپ کی رہجان کی جو تعلیمات ہیں وہ پیش کریں۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں حضرت شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا اللہ الکریم آپ کا فرمان ہے کہ میری اگر کوئی ایک بات سن کر اس پر عمل کرے تو میرے لیے روم اور شام کی فتح سے بہتر ہے۔ حضرت فیض عالم کی تو ایک نہیں کتنی باتیں کشف المعلوم شریف، پوری کشف المعلوم تقریباً 633 صفحات اس کا جو تراجم اردو میں ہوئے ہیں تقریباً اتنی پر مشتمل ہے۔ وہ اگر پورا سال بھی ہم بیان کرتے رہیں اس کتاب کو، آپ کی تعلیمات کو پورا سال ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت فیض عالم آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عنوان قائم کیا ہے اس بات علم کے حاصل کرنا۔ آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر اللہ کی معرفت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ پہلے علم ہے، پہلے شریعت ہے، شریعت حاصل کرنے کے بعد جب بندہ اس پر عمل کرے گا طریقت پھر آئے گی، پھر اسے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ جی داتا حضور کی جو کتاب ہے نا کشف المعلوم، خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جس کو کامل مرشد نہیں ملتا داتا حضور کی کشف المعلوم کو پڑھتا رہے اللہ ایک دن اس پر حقیقت واضح کر دے گا کہ کامل ولی اور مرشد کون ہوتا ہے، اس کی کیا علامت ہے۔ جی داتا حضور فرماتے ہیں کہ علم کا میں نے پہلے بات اس کی کہہ دیا کہ علم کے بغیر رب کی پہچان، رب کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اور یہی بات شیخ صادق نے فرمائی، چون شمع از پہ علم باید خدا، چون شمع از پہ علم باید خدا کہ بے علم نہ تمام خدا راشنا۔ شیخ صادق فرماتے ہیں علم تو نے حاصل کرنا ہے، پہلے علم ہے پھر عمل ہے۔ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہے تو اس طرح حاصل کر، اس طرح محنت کر جیسے شمع ہو۔ شمع آپ جلاتے ہیں وہ روشنی دیتی رہتی ہے، روشنی دیتے دیتے شمع جو ہے نا وہ پگھل جاتی ہے، اپنا آپ ختم کر دیتی ہے، لیکن ایک گیٹ والے لوگوں کو وہ نفع پہنچاتی ہے اپنی روشنی۔ آپ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرف پگھل، کیونکہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ داتا حضور فرماتے ہیں کشف المعلوم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں علم افضل ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عمل ہی عمل کرتے جاؤ، جو کچھ ہوتا ہے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں گروہ غلط ہے۔ علم عمل کو لازم ہے، علم کے اگر خالص علم ہے عمل کوئی نہیں ہے، فرمایا اس کو بھی جائز کہا ہے۔ اگر صرف علم ہے عمل نہیں ہے، جیسا کہ آگے آیت کریمہ ذکر کی کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کچھ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ مقدس اللہ کا نام ہے، بیچ میں اسماء انبیاء کے انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی کأنہم لا یعلمون، علم ہونے کے باوجود یہ جاہل ہے، کیونکہ علم ادب سکھاتا ہے، یہ کتابیں پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہیں، یہ ادب ہے، تو لہٰذا یہ اور جاہل دونوں کی بات آپ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا عمل کرتے جاؤ، علم نہ ہو، داتا حضور فرماتے ہیں یہ بھی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ علم کے بغیر عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا یا اونٹ ہے، اپنے کوہلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوہلوں کے اندر یوں جہاں گھومتا رہتا ہے، فرمایا سارا دن گزر جائے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، وہاں ہی رہے گا، اس کے اندر ہی گھومتا رہے گا۔ فرمایا جب تک علم نہیں ہوگا آگے منزل معرفت کی رب تک پہنچنے کی تحریک ہوگی، یہ دونوں لازم منزل ہوگی۔ اور پھر آپ مثال دیتے ہیں
داتا حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے آئے گا؟ فرماتے ہیں ایک مثال تم نماز کی لے لو، اگر تم نے نماز پڑھنی ہے 4-5 چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہوگا تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے وضو کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وضو کرو گے پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے مسئلہ کہ وہ پانی پاک ہے کہ پلید ہے جس میں وضو کر رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں تیسرا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اس وضو کرنے سے مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میں نماز جمعہ پڑھوں گا، تلاوت قرآن کروں گا، نفل پڑھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، یا ویسے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھنے کے لیے شہادت کی موت حاصل کرنے کے لیے وضو کر لیا ہے۔ اور فرمایا پھر قبلے کی طرف منہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا یہ چیزیں جب تک تمہارے علم میں نہیں آئیں گی بتاؤ تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ معلوم ہوا علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں لازم مطلوب ہیں، اور دونوں چیزیں جب مل جائیں تو تیسری چیز دونوں کو لازم ہے۔ علم والا ہو، علم پر عمل کرنے والا ہو، وہ ہے ہر ٹائم 24 گھنٹے دل میں اللہ کا خوف۔ ہر ٹائم بندہ یہ تصور کرے کہ میرا مالک مجھے 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز کی خوشی نہیں۔ اس پر آپ نے پھر آگے ایک حکایت ذکر کی کشف مالک سے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رئیس تھا، بادشاہ تھا، اس کو اللہ کریم نے بہت بڑا باغ دنیا کا دے دیا۔ اس باغ کے اندر اس نے کاشتکار اور اس کی بیوی کو جو ہے ملازمہ رکھا ہوا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں گوڈی کرنا، باغ کی رکھوالی کرنا، نگرانی کرنا ہے جی۔ وہ جو آپ اس بات پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، 24 گھنٹے بندے کا یہ تصور نہیں ہوگا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے ہر دن، اس وقت تک فرمایا نہ علم پیدا دے گا نہ عمل پیدا دے گا، دونوں چیزیں اس کے بغیر نہ کسی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اتنا بڑا بادشاہ ہے، رئیس ہے، اللہ نے اس کو دنیا کے باغات دی، اب 2 خامد بیوی اس کے نوکر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے دل سے خوف خدا اٹھنے لگا، اس کے دماغ سے دل و دماغ سے رب کا خوف نکل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، اس کے ذہن میں شیطنت آ گئی جی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اسے اپنا عشق دیتا ہے، اپنے عشق کے لیے وہ دن راتیں گزارتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے پھر دنیا کی عورتوں کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ عشق کے مجاز میں لگ کے اپنی آخرت جو ہے تباہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کا دل میں شیطان آیا، اس نے کہا کہ اس کا جو شور ہے اس کو کہیں کام بھیج، اس کو کام دیکھ لیا۔ عورت کو کہا میرے جتنے بھی دروازے ہیں نا اس محل کے، شاہی محل کے جتنے دروازے ہیں سب کو بند کر دو، بند کرنے کے بعد میرے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی سارے دروازے بند کر کے آ گئے۔ کہا سارے دروازے بند کر دیے؟ کہا ہاں جی بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو آج تک نہ تم بند کر سکے نہ میں بند کر سکی نہ قیامت تک کوئی بند کر سکتا ہے، وہ دروازہ مجھ سے رہ گئے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا وہ مالک کا دروازہ ہے، 24 گھنٹے وہ مالک دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی رحمت الہی کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے وہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ بات اس نے کہی، بادشاہ نے توبہ مالک سے سچی توبہ کہ مولا مجھے معاف فرما دے، میں کہاں بھٹک گیا ہوں، تیرا عشق حقیقی چھوڑ کر اور تو عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ بس اللہ نے اس کو سچی توبہ۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد مزید آگے داتا ہوں فرماتے ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے میں نے کیا، میں نے 4 علم حاصل کر لیے، بس ان 4 کو میں نے کافی سمجھا، اس کے بعد پھر کسی علم کی مجھے ضرورت نہ رہی۔ داتا وہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے علم ہیں، ریاضی کا علم ہے، میتھ کا علم ہے، مقلدس کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول فقہ کا ہے، حدیث کا ہے، اصول حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، اصول تفسیر کا ہے، کافی علوم ہے۔ فرماتے ہیں علم بہت ہے
لیکن عمریں بڑی تھوڑی ہیں. حضور فرماتے ہیں عمریں بڑی تھوڑی ہیں. جتنے علم ہیں ساری زندگی کے ہم سارے علم حاصل نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں پھر کرنا کیا ہے ہم نے؟ ہم یہ کرنا ہے کہ جو علم ہماری ضرورت کا ہے اس سے ہم ضرورت کے مطابق سیکھیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے، اس کی نماز کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں. اگر وہ اس کو پتہ نہیں تو اس کی نماز نہیں. ایک بندہ امیر ہے، اسے پتہ ہوتی ہے کہ زکات کتنی ڈالنی ہے، میں نے کتنی ادا کی. ایک بندہ امیر ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، اب اس کو تاخیر دیر کرنا منع ہے. جی آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی جس علم کے ساتھ ضرورت ہے ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لے. اور حضور نے بھی کسی کی طرف اشارہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. فرمایا ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی علم ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے. سارے علم تو ساری زندگی حاصل نہیں کی جا سکتی. جی تو ہر علم ضرورت کے مطابق بندہ جو ہے وہ حاصل. تو حضرت خاتم میرے سامنے فرمایا میں نے تو 4 علم حاصل کر لیا. پہلا میں نے یہ علم حاصل کیا جو یہ داتا حضور کی باتیں بڑی قیمتی ہیں، تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. فقط لنگر کھانے سے بات نہیں بنے گی. فرمایا پہلی بات جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ جو اللہ نے چیزیں فرض میرے اوپر کی ہیں میرے علاوہ دوسرا بندہ ان کو کوئی نہیں ادا کرے. اگر میرے اوپر نماز فرض ہے تو میرا بیٹا نماز پڑھے گا تو وہ اپنا فرض ادا کرے گا، میرا نہیں ادا کرے گا. میری بیٹی پڑھے گی تو اپنا فرض ادا کرے گی، جو الگ اس پر ہے وہ میرا فرض نہیں ادا کرے گا. میں نے یقین کر لیا کہ پھر جو میرے اوپر چیزیں فرض ہیں وہ ساری زندگی میں ہی نے ادا کرنی ہے، لہٰذا میں ان میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا حتی الحسن ادا کروں. ایک آپ فرماتے ہیں دوسرا علم میں نے یہ حاصل کیا کہ رزق مقسوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے تقسیم کر دی. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ پیٹ میں لکھ دیتا ہے رزق کا کتنا رزق ہے، وہ لکھا ہو اللہ حکم دیتا ہے، وہ فرشتہ لکھاتا ہے نکال میں رزق کی ہی باجا نہیں رزق بھی لکھ دیتا ہے، موت بھی لکھ دیتا ہے کہ کب آنی ہے، اور اس کا عمل بھی لکھ دیتا ہے زندگی میں اچھا کام کرے گا برا، زندگی میں سینمے پر دولت خرچ کرے گا یا رب کے گھر پر خرچ کرے گا، زندگی میں دولت حج ہونے پر خرچ کرے گا یا دنیا کی عیش پرستی پر خرچ کرے گا. سب تفصیل پیدا ہونے سے پہلے نہیں. اور تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ جب موت یقینی ہے اس سے چھٹکارا کسی کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں رب سے ڈر کر ہر ایسا کام کرتا ہوں جس سے میرا مالک خوش رہے، وہ ناراض نہ ہو، اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس کام کے کرنے سے میرا مالک ناراض ہو. آپ فرماتے ہیں جب موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں جی کیا زندگی ہے بڑی آنن فانن بندہ چلتے کرتے چلا جائے. ہمارے دوست تھے گلشن رابی میں شیخ زید صاحب، ان کی گاڑی پتہ نہیں کتنے لاکھ کی تھی، 90-95 لاکھ کی کروڑ کی ان کی گاڑی تھی. میں ان کو کہتا رہتا تھا بار بار، میں کہتا تھا زید صاحب مزاج بھی زود اختیار کرو، فکر آخرت اختیار کرو، یہ چیزیں فانی آنے جانے والی ہیں، چاند لمحوں میں یہ بالکل ٹکڑے ہو جائیں گے. جی نماز پابندی سے پڑھو، تلاوت قرآن کرو، موت و وقت کی فکر کرو. خود انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس دن آپ کی وہ باتیں یاد آئی جس دن میں نے مون مارکیٹ شادی پہ جانا تھا تو میں نے گاڑی باہر نکالی، بیوی کو بٹھایا، زیورات بیوی نے پہنے ہوئے ہیں، راستے میں جاتے جاتے ایسا ہوا یک دم بیوی پیچھے لے گئی. میں نا دادا یہ کیا ہوا؟ شادی ہار جانے کے بجائے شیخ زید اسپتال مجھے جانا پڑا. ادھر جب میں لے کے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ روح قبض ہو گئی. جب میری بیٹیوں نے زیورات کانوں سے اتارے، کپڑے کاٹے کینچی سے، مجھے پھر قاری صاحب کی باتیں یاد آئی. قرآن حدیث کی باتیں سچی ہیں، یہ دنیا تو فانی ہے. آج یہ کارے کوٹھیاں کس کام کی ہیں کہ چند منٹ میں ہمارے ہاتھوں میں شادی پہ جانے والے قبر کی کیا کہتے ہیں کہ زینت بن گئے. مجھے یقین ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، آج اللہ کا فضل ہے اتنا ان پر. گھر والے تو چلے گئے لیکن خود بھی سنت رسول پوری سجائی ہوئی ہے چہرے پر.
جی، اور 5 ٹائم نماز پڑھنی اور تلاوت قرآن سے سر اٹھانا ہی۔ آپ کہتے ہیں اب حقیقت آخری عمر میں سمجھ آئی ہے، کاش کہ یہ جوانی میں سمجھ آتی تو ساری جوانی اللہ کی راہ ہو۔ خدا کا حضور فرماتے ہیں کہ اگر خاتم اسلام نے فرمایا کہ جب مجھے یقین ہے کہ موت سے چھٹکارا نہیں تو پھر میں ہر ٹائم موت کی تیاری ہے۔ اور چوتھی بات حضرت خاتم اسلام نے فرمایا جب یہ مجھے یقین ہے کہ 24 گھنٹے میرا رب مجھے دیکھ رہا، ایک لمحہ، ایک منٹ سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ میرا مالک مجھے نہ دیکھ رہا، جس کے بارے میں ہمارا قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمارا تو مالک وہ ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی 24 گھنٹے نہیں کرتا، وہ تو ہر ٹائم باخبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، فرماتا ہے تم چھوٹا عمل کرو گے نا، چھوٹے سے چھوٹا، مجھے اس کی بھی خبر ہے، حتیٰ کہ دل کی تمہیں خبر ہے کہ نہیں، مجھے دل کی بھی خبر ہے کہ نماز کون خوشو و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور کون خانہ پوری کر رہا ہے، میرے دل کی۔ جی، خدا کا حضور فرماتے ہیں خاتم بن اسم والا علم حاصل کرتا، اور آگے پھر دوسری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امیری افسر ہے کہ فقیر، فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو امیری افسر کیونکہ غنی اللہ نے اپنی صفت بیان کی، واللہ غنی عن العالمین، میں تو غنی ہوں، اور کہیں فرمایا کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، غنی تو اللہ کی صفت ہے۔ جب بندہ غنی ہوگا تو اللہ کی صفت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، متصف ہوگا، اس امیری کے ذریعے وہ نیکیاں کرے گا، اس دولت کو رب کی راہ میں لٹائے گا، اللہ اس کو اپنی والی صفت دے دے گا۔ جی، ایک لحاظ سے دیکھو تو وہ امیری افسر ہے، اور دوسری طرف سے دیکھو تو فقیری افسر ہے، کیونکہ فقیری میں بندہ ہلکا ہوتا ہے، لمبے چوڑے حساب کتاب نہیں دینے پڑتے۔ امیر کو تو پرصراط پر چلان ہوگا نا کہ تمہارے اوپر یہ فرض تھا، وہ فرض تھا، تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، پرصراط پر بار بار چلان ہوگا، بار بار حساب کتاب کے لیے اس کو روکا جائے گا۔ لیکن جو غریب بندہ ہوگا جس کے پاس اتنی دولت اکٹھی نہیں ہوگی کبھی زکات کا سوال پیدا ہوگا، اتنی دولت اکٹھی نہیں ہوگی کبھی حج کا سوال پیدا ہوگا، ہلکا پھلکا، اس لحاظ سے فرمایا کہ جو ہے وہ غریبی افسر ہے۔ اور یہ بیان کر کے داتا حضور آگے فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نہ امیری افضل ہے نہ فقیری افضل، ایک لحاظ سے امیری افضل ہے، ایک لحاظ سے فقیری افضل۔ فرماتے ہیں اگر امیر ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو غفلت نہیں ہے، نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، جی نیکی کے کاموں میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، فرمایا غافل نہیں ہے تو پھر ایسی امیری افضل ہے۔ اور فقیری اگر ایسی ہے، فقر آتا ہے، مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں، ان کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مصابرین، میری مدد کو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں اس لحاظ سے پھر فقیری افضل ہے، اس لحاظ سے فقیری افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں بات اتنی ہے کہ بس دل غافل نہ ہو، دل اللہ کی یاد سے منور رہے، ہاں اللہ جس حالت میں رکھے، کسی کو فقیری کی حالت میں رکھے، دل اس کا اللہ کی یاد سے امیر رکھے تو وہ فقیر نہیں امیر ہے، اور کوئی بظاہر دولت سے امیر ہے لیکن اس کا دل کنجوس ہے، دل اس کا غنی نہیں ہے اللہ کے کاموں میں، فرمایا وہ امیر نہیں، وہ تو فقیر ہے۔ جی حضرت، اور آخری بات حضرت فیض عالم فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں نے سب سے زیادہ اللہ کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے غافل علماء، غافل علماء سے خود ہی بیان کرتے ہیں آگے جاتا ہوں، آپ فرماتے ہیں غافل علماء سے کیا مراد ہے؟ جو ہر ٹائم ریب کی تلاش میں ہوتی ہے، اس عبادت میں چھوٹ مل جائے، اس عبادت میں چھوٹ مل جائے، جی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ غافل علماء ہیں جو ہر ٹائم چاہتے ہیں کہ جو بادشاہ ہیں ان کے پاس آنا جانا ہمارا لگا رہے اور ہمارا ان کے پاس طواف کرنا وظیفہ حیات بن جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ غافل علماء ہیں،
سب سے زیادہ علم دین کو سمجھتا ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں مکار فقیر، بظاہر تو فقیر کا اظہار کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن حقیقت تو امیر ہے، لوگوں کو اس کی امیری کی خبر نہیں۔ مکار فقیر۔ اور تیسرا طبقہ جاہل صوفیاء۔ جاہل صوفیاء سے مراد انہوں نے شریعت نہیں پڑھی، علم حاصل نہیں کیا، یکدم طریقت کی طرف چلے گا، پیر بن گئے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو 90% وہ پیر ہیں جنہوں نے شریعت کو پڑھا لیا۔ مرید اگر کہتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، مجھے پیر صاحب وراثت تقسیم کر کے دیں، نہ انہوں نے علم میراث پڑھا، نہ علم ریاضی پڑھا، وہ صرف لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ تعویذ دے دینا، تسبیح پکڑ لینا، یہ پیر نہیں ہے۔ پیر کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ اپنے مرید کو مشکل آئے تو اس کی شریعت کے، قرآن و سنت کی یہ روشنی میں اس کی رہنمائی کریں، یہ پیر ہے جی۔ تو آپ فرماتے ہیں جاہل صوفیاء جنہوں نے شریعت پڑھی کوئی نہیں اور یکدم وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، علم کے بغیر رب کا عرفان اور رب کی معرفت اور پہچان نہیں ہو سکتی۔ داتا حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر و حضرت میں بہت عرصہ ان کی غلامی، کبھی مجھے روزے رکھاتے رہے، کبھی کیا پڑھاتے رہے۔ دو باتیں آپ نے فرمائی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم ایک جنگل سے عبادت کر کے آ رہے تھے، داتا حضور صرف یہ نہیں کہ راوی کے جنگل پر عبادت کرتے رہے، انہوں نے تو کہاں عراق میں، بغداد میں، قندھار میں، جی افغانستان میں، کن کن پہاڑوں میں عبادت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک عراق کے جنگل سے ہم باہر نکل رہے تھے، آگے میرے پیر و مرشد تھے، میں ان کے پیچھے جا رہا تھا، آگے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تسبیحاں پکڑی ہوئی تھی، داڑیاں رکھی ہوئی تھی، کپڑے نیچے انہوں نے بچھائے ہوئے، لوگوں سے مانگ رہے۔ تو میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ فرماتے ہیں میری گفٹ یہ پیر و مرشد کے بھی میں تہجد کے وقت پانی آگے رکھتا، مسواک رکھتا، ان کی غلامی میں رہتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تہجد کے ٹائم میں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، جب تقدیر حق ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، پھر یہ کیا کہ ابو الفضل الخدری میرے پیر و مرشد اور میں علی بن عثمان البیری کا مرید، جب تقدیر پر حق ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی تو میرے شاعر اتنے کامل تھے، میرے دل کی حالت پر لگا ہو، دل کی بات پتہ چل رہی کہ دل میں کیا گھوم رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے فرمانے لگے علی بن عثمان تقدیر پر حق ہے، اللہ کے فیصلے پر حق ہے، تقدیر پر حق ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب اللہ کسی کو زیادہ مرتبہ دینا چاہتا ہے نا، زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ جو اس کے قریب ہو چکے ہیں ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب اس کے دل میں کامل کی، ایک اللہ کے ولی کامل کی محبت دل میں آتی ہے، پھر اس کے جب قریب ہوتا ہے، ایسا ایسا کرتے کرتے اس والی عادتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، پھر اللہ نے جیسے اس کو اپنے قریب کر کے معرفت دی، پھر اس کو بھی وہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ رکھے ہیں کہ کسی کو مرشد بنا دیا، کسی کو مرید بنا دیا۔ جی اللہ کریم آپ کو ہم سب کو فیض عالم کی جو کتاب ہے کشف موجود، اللہ کا شکر ہے، بڑا فضل ہے۔ کوئی بندہ PhD سیاست پہ کرتا ہے، کوئی صحافت پہ کرتا ہے، کوئی مذہب پہ، کوئی کس پہ۔ اللہ کا شکر ہے میرا PhD داتا حضور کی اسی کتاب جس کی آپ کو باتیں سنائی ہیں کشف موجود پر، اور انشاءاللہ اس سال بالکل قریب آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ ہمیں داتا حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے